السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں مہر بخاری. چینی نائب وزیر اعظم کا دورہ، سی پیک کے 10 سال کی تقریبات اور سر پر کھڑے انتخابات کی فضا میں ریاست کو ایک بار پھر دہشت گردوں نے ہلا کر رکھ دیا ہے. باجوڑ میں JUIF کے ورکرز کنونشن میں خودکش دھماکے میں 54 افراد جامع شہادت نوش کر گئے، 83 افراد شدید زخمی ہوئے اور اس خودکش دھماکے کی FIR نامعلوم افراد کے خلاف کاٹ دی گئی ہے. جب تک اس دھماکے کی ذمہ داری اب کسی دہشت گرد گروپ یا تنظیم نے قبول تو نہیں کی، لیکن اب بتایا گیا ہے کہ داعش اس کی ذمہ داری قبول کر رہا ہے. تحریک طالبان پاکستان، جماعت الاحرار، تحریک جہاد پاکستان نے پہل حملے کی مذمت کی. دہشت گردی کے اس ہولناک واقعے نے پورے ملک کو سوگوار کر دیا ہے. باجوڑ میں صف ماتم بچھی ہے، گھر گھر سے جنازے اٹھ رہے ہیں، کہیں جوان بیٹے اور باپ کی اکٹھی میتیں اٹھائی جا رہی ہیں. اور آج ہی سیکرٹری الیکشن کمیشن نے نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو خط بھی لکھ دیا ہے کہ سیاست میں ملوث وزراء، معاونین اور مشیروں کو فوری ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے. خط میں کہا گیا ہے کہ کمیشن کے نوٹس میں آیا ہے کہ نگران کابینہ سیاسی وابستگیوں کی بنیاد پر تقرر کی گئی ہے کہ جس کی مثال سابق نگران وزیر شاہد خٹک کا کیس ہے. اس کے علاوہ اور بھی وزراء نے میڈیا پر اپنی پارٹی وابستگی تسلیم کی ہے. شاہد خٹک نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. کچھ وزراء، مشیران، معاون خصوصی سمیت دیگر کا رویہ الیکشن ایکٹ 2017 کے منافی ہے. الیکشن کمیشن درخواست کرتا ہے کہ ایسے وزراء، مشیران اور معاونین خصوصی جو ہیں وہ اپنے عہدوں سے ہٹا دیے جائیں تاکہ آنے والے انتخابات کے صاف اور شفاف انتخابات کو یقینی بنایا جا سکے. ناظرین، الیکشن کمیشن کو ایک خط شاید پنجاب نگران حکومت کو بھی لکھ دینا چاہیے. لیکن سب سے پہلے بات کریں گے تیمور خان جھگڑا ہمارے ساتھ موجود ہیں. جھگڑا صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. ایک بار پھر خیبر پختونخوا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے، کیا کہیں گے؟ جو خیبر پختونخوا میں ہوتا ہے وہ کبھی خیبر پختونخوا تک محدود نہیں رہتا. یہ بات میں اور میرے کالیگز بار بار کہتے رہے. ہم سب نے وہ 2006-07 سے 2016-17 تک کا دور دیکھا ہے جس میں جو بھی گھر سے باہر نکلتا تھا اسے یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ وہ واپس آئے گا یا نہیں. اس کے لیے بہت سے لوگوں نے قربانیاں دی ہے. عام سٹیزن نے قربانی دی ہے، آرمی نے قربانی دی ہے، پولیس والوں نے بے پناہ قربانیاں دی ہے، سیاسی لیڈرشپ نے مختلف پارٹیوں کی قربانیاں دی ہیں. ہماری غلطی شروع میں کیا تھی کہ جس وقت یہ ٹرینڈ ریسٹ ہو سکتا تھا وہ ہوا نہیں. اور آج سچویشن کیا ہے کہ انہی حالات میں جب ہمیں ہر وارننگ بیل مل گئی ہے کہ ہمارا اگر اکانومی کے علاوہ ایک فوکس ہونا چاہیے وہ دہشت گردی اور سیکیورٹی کی سچویشن کا سامنا، کیوں ہم اس حد تک جانا چاہتے ہیں جہاں سے واپس آنا زیادہ تکلیف دہ ہو کہ اس پہ فوکس کریں. لیکن ہو کیا رہا ہے سی ایم صاحب کا تو ہمیں پتہ نہیں، کیونکہ سی ایم صاحب نے تو 6-7 مہینے میں منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا. IG خیبر پختونخوا شاید ان کا واحد فوکس لگتا ہے کہ وہ پولیس فورس کو PTI کے MNAs، MPAs اور ان MNAs اور MPAs کے خلاف استعمال کرے جو پرنسپلز کی سیاست کرنا چاہتے ہیں اور اپنے لیڈر کے ساتھ اور اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں. اگر یہ لیک آف فوکس ہوگا میں تو کیا اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھائے گا؟ کیا ہم ایسے واقعات بار بار نہیں دیکھیں گے؟ کیونکہ لوگ یہ اپرچونٹی دیکھ رہے ہیں. پاکستان کو نہ اس کی ضرورت ہے، نہ کوئی بھی بندہ اس کی جو بھی پولیٹیکل افیلیشن ہو ایسے پاکستان کو چاہتا ہے. ابھی ٹائم یہ ہے کہ ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے تو شکریہ تیمور جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب بات کرتے ہیں JUIF کے سینئر رہنما سینیٹر رہنے والے حافظ حمداللہ صاحب سے. دینے کا سر پہلے بہت سی کنڈولنسز، معذرت، اللہ جنت فردوس میں جگہ دے. بہت بڑا لاس ہوا ہے. بدقسمتی سے سر حالات جس ڈگر پہ نکل چکے ہیں یہ کسی کو ٹھوس یقین نہیں ہے کہ ریاست جو ہے وہ اس افرید پہ عبور پانے کے لیے مکمل طور پہ تیار ہے اور ایک پالیسی رکھتی ہے، اور اس کے اب سب سے بڑے پیمانے پر ابھی آپ لوگ خود نشانہ بنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. مہر بی بی، بہت دکھ ہوا ہے، بہت افسوس ہوا ہے، تاریخی سانحہ ہوا ہے جس میں جمعیت الاسلام جیسی پرامن پارٹی، جمہوری پارٹی، سیاسی پارٹی، ایک دینی پارٹی، اس کا ورکرز کنونشن ہے، وہاں ایک خودکش آتا ہے، وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے اور آنن فآنن ایک ہی وقت میں ایک ہی گھڑی میں 80 لاشیں گرتی ہے اور 150 کے قریب 200 کے قریب ہمارے ورکرز زخمی ہو جاتے ہیں. لیکن یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے، یہ تسلسل ہے 4 5 6 سال 10 سال کا تسلسل ہے. اور ہمارے تقریباً 2 درجن کے قریب وہاں مقامی ضلعی صوبائی
عہدیدار ٹارگٹ بنے، نشانہ بنے، شہید کیے گئے. اس میں صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ ہولڈر بھی تھے، قومی اسمبلی کے ٹکٹ ہولڈر بھی تھے. وہاں کا جو میئر ہے وہ بھی ہمارے پارٹی کا ہے. اس پر بھی دھماکہ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی تھی، وہ محفوظ رہا آج سے 1 سال پہلے. تو میں آپ کو کیا بتا دوں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ، اور کون کر رہا ہے، مقاصد کیا ہے اس کی. داعش نے تو ذمہ داری قبول کی ہے. آپ کا نظریاتی بھی بہت بڑا ایک ڈیوائیڈ بھی رہا ہے داعش سے فار واٹ ایور ریزن. سر میرا مسئلہ بھی یہ ہے کہ الیکشن سر پہ کھڑے ہیں، اور اگر یہ طول پکڑ گیا معاملہ، کیونکہ خیبر پختونخوا تو ابھی جھگڑا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ایک جگہ تک تو محدود نہیں رہتا، پورے ملک میں پھیلتا ہے، قابو کرنا مشکل ہو جائے گا. لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت جس کے اندر آپ کی لوگوں کی نمائندگی بھی ہے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ، وہ لگ نہیں رہا کہ اس کے اوپر کنٹرول کر سکتی ہے، نہ اس کی ترجیحات میں سے. دیکھیے یہ کنٹرول کب تک آپ نہیں کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ یہ تو 23 سال سے یہ سلسلہ شروع ہے 9/11 کے بعد. یہ جنگ کس نے مسلط کی؟ یہ کس کی جنگ تھی؟ 80-90 ہزار لوگ رقم اجل بنے، $100 ارب آپ کا نقصان ہوا. یہ کس نے کیا؟ آج افغانستان کی بات کی جاتی ہے تو افغانستان میں تو دوست حکومت ہے. پہلے تو بھارت کی بات کی جاتی تھی کہ وہاں سے اپریٹ ہو رہے ہیں یہ سارے مسلح قوتیں، عسکریت پسند قوتیں. آج کون ہے؟ یہ باڑ جو لگایا گیا ہے وہاں سے کیسے وہ کراس کر کے یہاں پہنچے یہ خودکش، اور ہماری سیکورٹی فورسز کہاں ہے؟ لیکن میں تو سوال اٹھاتا ہوں نا. آپ کا کام ابھی سوال اٹھانا ہے. میرا کام ہے. آپ لوگ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، آپ لوگ حکومتوں میں نگران سیٹ اپ میں آپ کی نمائندگی ہے. سر میں نے آج ایک لسٹ تیار کی، آئی جی پولیس جو ہیں سر، آپ ان سے پوچھے جا کر، گورنر بیٹھے ہیں آپ کے، الحمدللہ 10 نمائندے آپ کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر بیٹھے ہیں، آپ ان سے بندہ جا کے پوچھے کیا ایک بھی سنگل پارلیمنٹیرین نہیں ہے تحریک انصاف کا جو یا تو جیل میں نہیں ہے، یا تو چھپا ہوا نہیں ہے، یا تو اس کے اوپر کیسز نہیں بنے ہوئے، یا تو کانسٹنٹ ریڈیں نہیں ہو رہی اس کے گھر کے اوپر، یا تو اس کو پھر کوئی دھمکی ہے یا کوئی تھریٹ نہیں ہے کہ اس کو جیل ڈال دیا جائے گا. روز بروز ہم نام دیکھ رہے ہیں، دھرا دھر لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. یہ پرائیورٹی ہے ابھی حکومت کی؟ نہیں، میں پہلے اس کی وضاحت کر دوں. کیئر ٹیکر حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، یہ جو ہے کہ حکومت نام کی ایک بات. دوسری بات یہ کہ نگران وزیر اعلیٰ یہ اپوزیشن لیڈر اکرم خان درانی، محمود خان جو سابقہ وزیر اعلیٰ تھے، یہ ان کی چوائس ہے، یہ جمعیت علماء اسلام کی چوائس. وہ خود تو نیوٹرل ہے، نیچے جو کابینہ بھری ہوئی ہے مسئلہ اس سے ہے. اب آئیے آپ کا فاٹا باجوڑ فاٹا کا حصہ ہے، لیکن پاٹا کے پی کا حصہ ہے، لینڈ آرڈر پروونشل میٹر ہے. تو اب میں سوال پوچھتا ہوں کہ وہاں کیا چوکیداری مولانا فضل الرحمان صاحب کرے یا حافظ حمداللہ کرے؟ چوکیداری باڑ پر کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ جے یو آئی کی ورکرز کنونشن کو سیکورٹی دینا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ میرے انصار الاسلام کے رضاکار ہیں، 2 درجن سے زیادہ وہ شہید ہو گئے. اس کے پاس وہ معمولی فرنٹ لائن، آپ کی فرنٹ لائن پولیس ہوتی ہے نا، پولیس کو میں نے آپ کو بتا دیا کن کاموں میں مصروف ہے. اگر آپ کا گلہ ادارے سے ہے، فوج پاکستان سے، وہ آپ براہ راست پک اپ کریں ان سے. مگر سر جو 90 دن کی مہمان حکومت تھی وہ 190 دن کے اوپر ٹپری ہو جا رہی ہے. اس میں گورنر آپ کا، اس کے اندر 9 بندے آپ کے جو آپ کی سیاسی جماعت سے وابستگی ہے. سر پچھلے 2 ہفتے پہلے الیکشن کمیشن نے خط لکھا اور ANP کے آپ کے شاہد خٹک صاحب نے استعفیٰ دے دیا، ان کی پولیٹیکل وابستگی عیاں ہو گئی. اب میں آپ کے سامنے لسٹ رکھتی ہوں سر، یہ بڑی واضح لسٹ ہے آپ کے نامنیز کی. منظور افریدی ہیں اس نگران سیٹ اپ کے اندر، مولانا فضل الرحمان کے قریبی ہیں. رحمت سلام خٹک ہیں، آپ پبلکلی وہ شکریہ ادا کر چکے ہیں مولانا صاحب کا اپنی اپوائنٹمنٹ کے لیے. ڈاکٹر ریاض انور صاحب ہیں، اکرم درانی صاحب کے بڑے قریبی ہیں. اکرم درانی صاحب خود مانے جا رہے ہیں کہ ڈی فیکٹو چیف منسٹر ہیں، حیات آباد کے اندر بیٹھ کے تمام تر احکامات جو ہیں ادھر سے صادر کر رہے ہیں. حامد شاہ صاحب ہیں، سابق JUI فے کے MNA ہیں، آپ بڑے قریبی ہیں اکرم درانی صاحب سے. پھر سول نذیر ایڈوکیٹ ہیں، اکرم درانی صاحب کے بیٹے زاہد اکرم درانی کے قریبی رشتہ دار ہیں. بخت نواز ہیں، یہ بھی صاحبزادے ہیں JUI فے کے MNA عالم زیب خان کے. عبد الحلیم قصوریاں ہیں، یہ بھی سابق MPA جو ایسوسیٹڈ ہیں JUI فے سے اور قریبی ہیں مولانا کے، وہ ہیں. ساتھ فضل الہی صاحب ہیں، یہ آپ کے پائپ فیکٹری کے بڑے اونر ہیں، یہ بھی آپ کے گورنر صاحب کے بڑے قریبی ہیں. غلام علی صاحب کے ملک مہر الہی ہیں، وہ ایک اور بڑے کاروباری شخصیت ہیں، وہ ان کے بھی غلام علی صاحب سے بڑے قریبی وابستگی ہے اس لیول تک کہ وہ رپورٹ ہوتی آئی ہے اور نہ وہ سے انکاری ہیں. کون سی کیئر ٹیکر، کون سی آزادانہ اور نیوٹرل کیئر ٹیکر؟ میری بات سنیں. دیکھیے جس نے بھی یہ لسٹ آپ کو ہاتھ میں تھما کے دیا ہے یا آپ نے خود ریسرچ کیا ہے، یہ ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ کسی کا ذاتی ریلیشن شپ ہو، کسی تعلق ہو، وہ وزیر بنا ہو، وہ مشیر بنا ہو، جو نگراں وزیر ہو.
اس کی بنیاد پر آپ کسی کو یہ کریٹیسائز نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کا تعلق پران پارٹی سے ہے. میرا ذاتی دوست ہوگا ایک بندہ لیکن وہ نگراں وزیر بنا، آپ کا کوئی ذاتی دوست ہوگا وہ نگراں وزیر بن گیا، لیکن اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ وہ بھی اینکر ہے. اب یہ جواب آپ دیں گے، آپ یہی جواب دیں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عبوری حکومت ہے، غیر جانبدار حکومت ہے، اس میں جمعیت علماء اسلام کا اس کے الیکشن کمیشن کو اس پہ یقین کوئی لینا دینا نہیں ہے. مجھے اگر آپ وہ اس طرح ہوا ہے. میرا سوال سن لیجئے سر، یہ آج 31 جولائی ہے، آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک اور خط لکھا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو، ٹھیک ہے، اور ایک بار پھر یہ کہا ہے کہ ہماری ٹینشن میں آیا ہے کہ آپ کی کابینہ میں پولیٹیکلی افیلیٹڈ لوگ بھرے پڑے ہیں. ابھی شاہد خٹک کو ہٹائے این پی کا، اور اب مزید آپ کو لکھ کر کہا ہے کہ تمام ایسے لوگ کہ جو آپ کی کابینہ کے ممبر ہیں ان کو نشاندہی کی ہے، ایسے منسٹرز، ایڈوائزر، اسپیشل اسسٹنٹس کو جو پالیٹکس میں ملوث ہیں اور براہ راست تعلقات رکھتے ہیں، ان کو فارغ کیجئے کیونکہ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز نہیں ہو سکتے انڈر آرٹیکل 218 کلاز 3. الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی گمراہ دے رہا ہے. درست ہے، میں کہتی ہوں اللہ اللہ کر کے جاگی تو صحیح ہے. میں الیکشن کمیشن پر کوئی سوال نہیں اٹھاتا ہوں. اگر میں اس لیے نہیں اٹھاتا ہوں، اگر فرض کریں نگران کیبنٹ میں عبوری حکومت میں ایسے وزراء ہیں جو وہ سیاسی طور پر دخیل ہو رہے ہیں، سیاست کر رہے ہیں بحیثیت ایک غیر جانبدار وزیر یا مشیر، تو پھر الیکشن کمیشن کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کو نوٹس دیں. لیکن اس نگران وزیر کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے نوٹس کو چیلنج کر سکتا ہے عدالت میں کہ وہ ثابت کر دے کہ وہ وزیر اعلیٰ پہ چھوڑ دیا ہے کہ خود نشاندہی کر دیں، کہ وہ ثابت کر دے کہ میں نے کہاں مداخلت کی ہے، کہاں سیاست کی ہے. صرف کہنے سے تو چیزیں ثابت نہیں ہو جاتی ہیں. سر پیپلز پارٹی کے 7، جے یو آئی کے 9، پی ایم ایل این کے 4، اے این پی کے 4، قومی وطن پارٹی کا 1، باپ پارٹی کی 1، 2 ممبر 26+ کے اندر سے ایسے ہیں جن کی کوئی پارٹی افیلیشن نہیں ہے. مگر بڑی انٹرسٹنگ بات ہے سر، یہ فیک کیسز، گھروں کو ریڈ، یہ چھاپے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، مگر جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اے پولیٹیکل نگران حکومت ہے، وہ اے پولیٹیکل نہیں ہے. یہ مانا جا رہا ہے الیکشن کمیشن دے رہا ہے، درست ہے، 6 ماہ سے سوئی الیکشن کمیشن متحرک ہو گئی ہے. مسئلہ کیا ہے جو آپ بھگتے ہیں؟ جب یہ اپنے کرنے والے کام نہیں کریں گے سر تو پھر مسئلہ کیا ہوگا؟ ادھر جو سرفرید اٹھا چکا ہے دہشت گردی کا، وہ کون قابو میں لائے گا؟ نہیں، ایک بات سنیں، پہلے تو میں نے اس کی جواب آپ کو دی. اے این پی کی ہے، آپ مطمئن ہیں اس نگران حکومت سے؟ کم سے کم جمعیت علماء اسلام کے ساتھ کسی بھی نگران وزیر کا کوئی تعلق نہیں ہے. ذاتی کسی کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ ہو سکتا ہے. جہاں تک بہت شکریہ حافظ حمداللہ صاحب آپ کے وقت کا. آپ نے بات کہہ رہے ہیں کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ تعلقات جو ہیں یہ منظر عام پر آ چکے ہیں. الیکشن کمیشن متحرک ہو چکا ہے. الیکشن کمیشن کے آج کے اہم ترین خط کے بعد کیا یہ کہنا غلط ہوگا کہ اب سینٹر میں بھی، وفاق میں بھی شہباز شریف صاحب اپنے اتحادیوں کے ہمراہ کسی سیاستدان کو نہیں لا سکیں گے؟ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے تحریری طور پہ الیکشن کمیشن نے متنبع کر دیا. ایک وقفے کے بعد اہم ترین خبر کی طرف سٹے ود اس. کیا ایوان سے باہر کوئی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے؟ جمہوریت پر قدغن مقبول ترین جماعت کو سیاست سے باہر رکھنے کا حربہ. چھٹی کے دن بغیر بحث میں لائے بل کی منظوری. تنقید اور تحقیر کے یہ وہ سخت جملے ہیں ناظرین کہ جس نے حکومت کو ایوان بالا میں انسداد انتہا پسندی بل کو ڈراپ کرنے پر مجبور کر دیا. بلوں کی منظوری پر 240 کی سپیڈ سے پھرتیاں دکھاتی حکومت کو 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑ گیا. سیاست سے جڑے اس اہم ترین بل پر کسی بھی ایوان یا کمیٹی میں بحث نہیں ہوئی. بل کے مندرجات کے مطابق جرم ثابت ہونے پر فرد یا تنظیم کی جائیداد یا اثاثے ضبط کر لیے جائیں گے. اس کی زد میں آنے والے افراد اور تنظیمیں یا ادارے انتخابات میں بھی حصہ نہیں لے سکیں گے. مجوزہ بل میں یہ کہا گیا ہے کہ لسٹ میں شامل شخص یا تنظیم کے لیڈر اور ممبران کو گرفتار کر کے 90 روز تک حراست میں رکھا جا سکے گا. تاہم متاثرہ شخص کو ہائی کورٹ میں اپیل کا حق ہوگا. بل کے مطابق کوئی مالیاتی ادارہ پرتشدد تنظیم کے لیڈر، ممبر یا عہدیدار کو مالی معاونت نہیں دے گا. اس بل کے مندرجات سامنے آنے کے بعد یہ تاثر پیدا ہوا کہ اس کا مقصد ایک سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو نشانہ بنانا ہے. اس تاثر کی وجہ اس بل کے متن میں شامل وہ الفاظ ہیں کہ جو دیگر قوانین میں موجود نہیں. مثلا پرتشدد انتہا پسندی کی تعریف کرتے ہوئے لفظ پولیٹیکل استعمال کیا گیا، وگرنہ پاکستان میں نیکٹا ایکٹ، انسداد دہشت گردی ایکٹ، فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ، بینکنگ کمپنیز ایکٹ، اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ جیسے متعدد قوانین پہلے سے لاگو ہیں جو انہی تمام معاملات کو دیکھتے ہیں. گزشتہ روز ایوان بالا میں بل پیش ہوا تو اس پر پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی پی سمیت حکومت کی اپنی ہی اتحادی جماعتوں کی جانب سے شدید مخالفت سامنے آئی. اس تنقید کے بعد چیئرمین سینٹ صادق سنجانی نے مجوزہ بل کو ڈراپ تو کر دیا، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ہمارے ہی پروگرام میں مسلم لیگ نون کے رہنما دلیل دے رہے تھے کہ اگر حکومت جانے والی ہے تو کیا کام روک دے، نہ کریں کام.
مگر یہ کیسی پھرتیاں ہیں کہ جو کہ مکمل طور پر اجلت میں کی گئی غیر جمہوری غیر آئینی مشق کے زمرے میں آتی ہیں۔ ماضی گواہ ہے کہ 1997 میں انسداد دہشت گردی ایکٹ کہنے کو تو میاں محمد نواز شریف نے ہی بنایا تھا، مگر یہی ایکٹ طیارہ سازش کیس میں خود انہی کے خلاف استعمال بھی ہوا۔ اہل سیاست جو گھڑا کھود رہے ہیں، وقت بدلنے پر خود اس میں گر بھی سکتے ہیں۔ سیاست 180 ڈگری پر اپنی حیت بدل چکی ہے۔ اطلاعات آ رہی ہیں کہ نواز شریف اگلے 48 گھنٹوں میں دبئی سے لندن واپس پہنچیں گے، جہاں پریس کانفرنس بھی کی جائے گی۔ وطن واپسی کا اعلان بھی متوقع ہے۔ نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے لاہور کو منتخب کر لیا گیا ہے۔ نواز شریف کی وطن واپسی پر دیگر پارٹیوں کے افراد کی نون لیگ میں شمولیت کے لیے فہرستیں بھی تیار کر لی گئی ہیں۔ مسلم لیگ نون نے 30% نئے چہروں کے ساتھ عام انتخابات میں جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان میں کچھ نئے چہرے باپ جماعت سے لیے جائیں گے۔ اب باپ کی سیاسی تحریک کیا ہے؟ یہاں اپنے پروں کو نہ ہی جلایا جائے تو بہتر ہے، لیکن بلوچستان کے ارکان اسمبلی کے بڑے گروپ کا وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کا امکان ہے، اور سابق وزیر اعلیٰ جام کمال خان سمیت بلوچستان کے 10 سے زائد الیکٹیبلز نے باپ سے راہیں جدا کر کے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا عندیہ بھی دیا ہے۔ مسلم لیگ نون اگر سیاسی طور پر آنے والے الیکشن میں خود کو مستحکم کر چکی ہے اور کارکردگی بھی بلا کی ہے، سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو سیاست سے پھر بھی دور رکھنا کیوں مقصود ہے؟ بات کرتے ہیں سینئر صحافی محمد مالک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مالک صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ فرمائی دیجیے گا، یہ 280 کی سپیڈ سے جو قانون سازی اور لیجسلیشن ہو رہی ہے، یہ ایاز صادق صاحب نے جب ہم نے پوچھا تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ کیا نہ کریں کام، اور پھر جب کہا کہ یہ عوام فرینڈلی لیجسلیشن تو ہے نہیں، انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے بعد سب کچھ بدل گیا ہے، شاید یہی وجہ ہے ہماری۔ یہ پہلا سوال سر، یہ انہی کا برین چائلڈ ہے ہر کوئی قانون سازی جو کی جا رہی ہے، یا کہیں اور سے آ رہی ہے؟ کس قسم کا دباؤ ہے اور کس قسم کا پریشر ہے؟ مہر، آئی تھنک ہمیں ایک نئے گورننس سٹرکچر کی طرف جا رہے ہیں، چاہے اس کو آپ کوازی ڈیموکریٹک کہہ لیں یا کنٹرول ڈیموکریسی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، لیکن جمہوریت وہ نہیں ہوگی جو سب کا خیال ہے کہ ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ملک کی ضرورت اس وقت اسٹیبلٹی اور کنٹینیوٹی کی ہے، تو اس پیمانے پہ میٹرکس پہ جس کو مرضی اب جسٹیفائی کر لیں، لیکن 2 چیزیں آپ نے شروع میں کی، آئی تھنک یو نیڈ ٹو کلیریفائی دیم۔ آپ نے کہا 90 دن تک گورنمنٹ آپ کو رکھ سکتی ہے اس بل کے تحت، اگر یہ آ جائے گا، اور میرے خیال میں آ بھی جائے گا۔ 90 دن ان ون گو، 90 دن کر کے 12 مہینے تک آپ اندر رہیں گے، خالی 90 دن نہیں ہے، 90 دن ان ون گو، پھر وہ ریزن دیں گے اور اس کو بڑھاتے جائیں، 1 سال تک رکھ سکتے ہیں۔ اور جو انہوں نے پروسیس بنایا ہائی کورٹ کی اپیل ہے، جب آپ وہ ایک پورا پروسیس ہے اس کا، وہ اسٹیج آپ کی آئے گی کچھ 5.5 ماہ کے بعد، کتنے 15 دن میں آپ کو انفارم کریں گے کہ آپ لسٹ میں آ گئے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے پاس 30 دن ہوں گے، آپ اپیل ڈالیں گے، پھر 60 دن ہوگی ریویو کمیٹی کے پاس، پھر وہ سیکرٹری کو بھیجے گا، پھر اس کے پاس 30 دن ہوں گے گورنمنٹ کو بھیجنے کے پاس۔ تو میں کیلکولیٹ کر رہا تھا کہ 5.5 ماہ کہیں بھی نہیں گئے اگر آپ کلاک ورک پہ جائیں۔ 170 دن 65-70 دن یہ بن رہے ہیں مالک صاحب۔ ایگزیکٹلی، سو یہ بالکل، اگر یہ ایف ایوری تھنگ ورکس بائی دا بک، ابھی اگر 60 دن میں وہ کر دے، 30 دن میں وہ کر دے، تو یہ سال آپ کہیں بھی نہیں گئے۔ اور سب سے خطرناک چیز اس پہ یہ ہے کہ جس وقت آپ لسٹ پہ ڈال دیے جائیں گے، اچھا، اور وہ ایکس پارٹی آپ کو پہلے ڈالنے سے پہلے آپ سے پوچھنا یا آپ کو انٹیمیٹ کرنا، آپ کا ورژن لینا ضروری نہیں ہے، آپ کو لسٹ پہ ڈال کے اس کے 15 دن کے اندر آپ کو انفارم کرنا، اور پھر پروسیس شروع ہوگا۔ اور جب آپ پہ یہ ڈل جائیں گی ساری چیزیں، تو آپ کے اکاؤنٹس بھی فروزن، آپ کا رائٹ ٹو کنٹیسٹ الیکشن بھی فروزن، آپ پہ سارے چیزیں ایسے ہوں گی جیسے آپ کو سزا ہو گئی بھی ہے۔ سو یہ بڑا ہی ایک ڈریکونین بل ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو ٹیرر فنانسنگ ہے، جو ٹیررسٹ ہیں، جو مذہبی انتہا پسند ہیں، ان کے حد تک تو رکا ہوتا تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں تھا ذاتی طور پہ۔ اس پہ ورڈ آیا ہوا ہے کہ اگر آپ انسائٹ کریں، کچھ کریں، پولیٹیکل آبجیکٹیوز پہ بھی، سوشل آبجیکٹیوز پہ بھی، اور تھریٹ بھی ہوگی۔ مثلا اگر آپ تھریٹ دیں کہ جی اگر ہمارا یہ مطالبہ نہیں ہوتا تو ہم جلوس لے کے آئیں گے، ملین مین مارچ کریں گے، تو کیا وہ اس زمرے میں آ جائے گا کہ وہ آپ کا رائٹ آف فری ڈیمونسٹریشن آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور سب سے اس میں خطرناک چیز ہے آپ کا آرٹیکل 10(10)(a) کانسٹیٹیوشن کا ہے، وہ آپ کو رائٹ دیتا ہے فری اینڈ فیئر ٹرائل کا۔ اس میں جو ٹرم یوز کی ہوئی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، لیٹن ٹرم ہے، وچ ایکچولی مینس کہ 2 کیسز کا کمپیرزن کر کے اس کو جج کیا جائے گا مین سٹرکچر چھیڑے بغیر۔ سو اس کو بھی سائڈ لائن کرنے کی کوشش ہے۔ اور ایک انٹرسٹنگ بات ہے کامران مرزا صاحب نے، سینیٹر نے میرے پروگرام میں کی، جو میرے لیے نئی تھی، انہوں نے کہا جی رولز کے مطابق یہ ہو ہی نہیں سکتا جو چیئرمین نے کیا ہے، آپ ڈراپ نہیں کر سکتے، یا ریجیکٹ ہوگا
یا ایکسپٹ ہوگا یا ووٹ ہو کے، اور وہ بھی ووٹ ہوگا اور آپ کمیٹی کو بھیج دیں. تو یعنی جس طرح آپ نے اصلاحاتی بل میں دیکھا کہ قائل کرائیں گے، دا پرابلم از دس از ایبسولوٹ ربش. مالک صاحب، یہ پولیس اسٹیٹ کی طرف خود بڑھنا چاہ رہے ہیں، اس کھائی میں خود گرنا چاہ رہے ہیں، یا ان کو پش کیا جا رہا ہے؟ اٹس بینگ پرومپٹڈ فرام سم ویئر ایلس. آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ آپ چیزوں کو جوڑیں. ظاہر ہے جو کون اون کر رہا ہے اس کو، مریم اورنگزیب نے اون نہیں کیا، اس کو شہری رحمان نے اون نہیں کیا، حالانکہ پیپلز پارٹی کا وزیر ہے جس نے ٹیبل کیا تھا. اس کو چھوڑیں آپ نے، ان کے اپنے پی ایم ایل این کے لیڈران نے نہیں کیا اون اپ. کوئی اون نہیں کر رہا. وی آل نو کہ کیوں ہو رہا ہے. لیکن آپ 3-4 چیزیں دیکھیں. آپ کا آرمی ایکٹ امینڈڈ آیا، اس میں آرمی کو ایز اے انسٹیٹیوشن اب آپ کو پرمیشن مل گئی ہے، رائٹ آ گیا ہے ٹو انڈلج ان اکنامک ایکٹیویٹی. پہلے پیسز میں تھی، ٹرسٹ کو تھی، اے ڈبلیو ٹی کے پاس تھا، فوجی فاؤنڈیشن کو تھا، انڈیویجول ٹرسٹ اور کیٹیگریز میں تھا، انسٹیٹیوشن کو اوور آل نہیں تھا. وہ آ گیا ہے. آپ کی کاؤنسل بن گئی ہے. آپ کے جتنے پروجیکٹس ہیں ان کے اندر انڈر رائٹنگ آرمی کی ہے، تبھی آپ کے انویسٹرز بھی بات کر رہے ہیں، سعودی عربیہ، یو این، ایوری تھنگ. اب جب یہ آپ کا بل آتا ہے تو آپ کو ایک لگ رہا ہے ایک کانٹورز، نئے کانٹورز ہمیں نظر آ رہے ہیں. ہمیں ایک نیا سٹرکچر بنتا نظر آ رہا ہے جس میں بہت سی لیجٹمیسی انسٹیٹیوشن کی آئے گی، بائی لا وہ لائی جا رہی ہے. آج ایک بڑا انٹرسٹنگ لیٹر نکالا عمر حمید نے، سیکرٹری. بالکل، وہ ہم نے پہلے سیگمنٹ میں کیا ہے کور سر، مگر کوئکلی ٹو آسک یو، یہ جو بحث چل رہی تھی نا، جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل نے بار بار سیز کرتے تھے، پالیٹیشین ہونا چاہیے، پالیٹیشین ہونا چاہیے، جی ٹیکنوکریٹ نہیں ہونا چاہیے، اکانومسٹ نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے آج کہہ دیا کہ بھیا آپ کے جتنے پولیٹیکل افیلیشنز والے لوگ ہیں آپ سر ان کو بھی ڈی نوٹیفائی کریں. ایبسولوٹلی. تو اب یہ رائے درست ہے، یہ جاگے تو صحیح. اب ڈار صاحب کو صرف شہباز شریف صاحب نے فارغ کیا، یا الیکشن کمیشن کے اس خط کے بعد بھی فارغ سمجھیں؟ اور ابھی بھی کیا یہ ٹگ آف وار جاری ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں اپنا کینڈیڈیٹ لا سکیں گی، یا اسٹیبلشمنٹ کی بھی کوئی خواہش ہے؟ دیکھیں بات سنیں، ان کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ ان کا سب سے بڑا پرابلم عمران خان ہے. عمران خان کا بوجھ سارا ان پہ سے ہٹ گیا. 9 مئی کے بعد سارا بوجھ اٹھا لیا انسٹیٹیوشن نے. ان کے پاس سے تو اگر آج میں انسٹیٹیوشن ہوں، میں کہوں گا اچھا یار، اگر آپ لوگوں کے اتنے نخرے ہیں اور اتنے آپ لوگوں نے اپنی مرضی منوانی ہے تو ہم بالکل ہٹ جاتے ہیں، جائیں الیکشن لڑ لیں اس کے خلاف، دیکھ لیں، پھر آپ ان کو پتہ لگ جائے گا. دے کی ناٹ افورڈ کہ یہ ایک حد سے جا کے اپنی لائنز کراس کریں. ان کا بہت بڑا بوجھ کسی اور نے اٹھایا ہوا ہے. تو یہ فیصلے، یہ سجیشنز دے سکتے ہیں. کوئی یہ سوچے کہ جی یہ فیصلے ہوں. یہ جو ڈار صاحب کا نام چلا تھا، یہ فلیکسنگ آف مسلز تھا میاں صاحب کی طرف سے، پی ایم ایل این کی طرف سے، کہ جی مائی وے اور دا ہائی وے، یا ہم اس کو، یہ ہوا میں سے بات نہیں ہے، یہ کنکری پھینکی گئی تھی پانی میں کہ دیکھتے ہیں کتنی ویوز بنتی ہیں. اور دیکھ لیا اس کا کہ اس کا بڑا ایڈورس ریئیکشن آیا الائز میں بھی، باقیوں میں بھی. لیکن اٹ از ناٹ اے کو انسیڈنس کہ اتنا اسٹرانگ ریئیکشن آیا سب کا ڈار صاحب کے اوپر. اور پھر آج کا یہ لیٹر. سر آخری سوال، کیئر ٹیکر وزیر اعظم کے لیے ہو از دا ڈارک ہارس رائٹ ناؤ؟ دا ڈارک ہارس از جو کمپرومائز کینڈیڈیٹ، تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں وہ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج ہیں. اگر بہت زیادہ چیزیں پھنسی تو وہ کمپرومائز کینڈیڈیٹ ہوں گے. ان پہ صرف ایک زرداری صاحب چاہتے ہیں، اس پہ پرابلم یہ ہے کہ وہ زرداری صاحب کے قریب سمجھے جاتے ہیں، لیکن انسٹیٹیوشن کے ساتھ بھی وہ ٹھیک ہیں. اور اگر پش کمز ٹو شو تو میرا خیال ہے زرداری صاحب کو زیادہ سمپیتھیٹک ایئر ملے گا انسٹیٹیوشن میں نواز شریف سے زیادہ. بہت بہت شکریہ. محمد مالک ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ نے گفتگو سنی. اف پش کمز ٹو شو اینڈ اٹ سیمز اٹ از کمنگ ٹو شو، کیونکہ 9 مئی کے 4 مقدمات، انسداد دہشت گردی کے 3، ایک بھاری بھرکم توشہ خانہ کیس، سائفر تحقیقات، غیر شرعی نکاح کیس اور ایک نیب کا مقدمہ. چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف آج مختلف عدالتوں میں 11 مقدمات سنے گئے. آج عدالت نے توشہ خانہ کیس کو قابل سماعت قرار دینے کے خلاف اپیل پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے. عدالت نے ایک بار پھر چیئرمین تحریک انصاف کی مزید کچھ وقت دینے کی استدعا مسترد کر دی. عمران خان کی ٹرائل روکنے کی استدعا پہلے ٹرائل کورٹ نے 2 بار مسترد کی، 2 بار اسلام آباد ہائی کورٹ نے، جبکہ ایک بار سپریم کورٹ مسترد کر چکی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے رجسٹرار آفس کو تمام متعلقہ درخواستوں کو یکجا کر کے سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دیا ہے. حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزار کے وکیل نے جج کو متصب قرار دے کر کیس منتقل کرنے کی استدعا کی. ٹرائل کورٹ کے جج سے منسوب فیس بک پوسٹ عدالت کو دکھائی گئی. رجسٹرار آفس فیس بک پوسٹ کا معاملہ FIA سائبر کرائم ونگ کو بھیجے. عدالت نے اپنے تحریری فیصلے میں لکھا ہے کہ FIA تحقیق کر کے آئندہ سماعت سے پہلے
अपनी रिपोर्ट जमा कराए। इलेक्शन कमीशन भी इस मामले पर आइंदा समाअत पर अदालती मुआवनत करे। अदालत का कहना था कि केस के दायरा इख्तियार से मुतल्लिक ये अदालती कार्रवाई का दूसरा राउंड है। तोशाखाना केस में बयान कलमबंद करने के लिए इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने साबिक वजीर आजम को 3 बजे तक वक्त दिया। जज हुमायूं दिलावर की अदालत में वक्फे के बाद तोशाखाना केस की समाअत दोबारा शुरू हुई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपने वकील शेर अफजल मरवत के हमरा अदालत में पेश हुए और चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अदालत से बयान कलमबंद करने की कार्रवाई मौखर करने की इस्तदा की। दौरान समाअत जस्टिस हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स दिए कि ऐसी दरख्वास्तों का मकसद ट्रायल को ताखीर का शिकार बनाना है। चेयरमैन पीटीआई ने सेशन अदालत पर एतमाद नहीं किया। सेशन अदालत ने ऐसी ही दरख्वास्तें पहले भी मुस्तरद की हैं। अदालत ने ख्वाजा हारिस की 342 का बयान मुलतवी करने की दरख्वास्त ये कहकर मुस्तरद कर दी कि तहरीक इंसाफ ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को किसी भी अदालत से रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा। इसके बावजूद आज एक बार फिर तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त को नंबर भी अलॉट कर दिया गया है। साबिक वजीर आजम की जानिब से दायर दरख्वास्त में सदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अदालती दायरा इख्तियार पर पहले फैसला होना जरूरी है। दूसरी जानिब हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज छुट्टी के दिन हंगामी बुनियादों पर तोशाखाना केस से मुतल्लिक बिल मंजूर किया। बिल के मुताबिक सदर मुमलिकत वजीर आजम आला अदलिया फौजी मुलाजमीन समेत तमाम इदारों और अवामी ओहदेदारों पर तोशाखाना से तहाइफ वसूल करने पर पाबंदी आयद होगी। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स और उनके खानदान के अफराद को बराह रास्त या अवामी नीलामी के जरिए भी तोशाखाना से तहाइफ खरीदने की इजाजत नहीं होगी। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स या उनके रिश्तेदारों को किसी भी जुमरे में तहाइफ अपने पास रखने की इजाजत नहीं होगी। पब्लिक ऑफिस होल्डर तहाइफ की वसूली की इतला फौरी काबीना डिवीजन को देने और तहाइफ तोशाखाना में जमा कराने के पाबंद होंगे। और अगर किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर ने तोहफे की वसूली की इतला ना दी और उसके खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, अटॉर्नी जनरल, सूबों के एडवोकेट जनरल, प्रोसिक्यूटर जनरल, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजों पर भी इसका इतलाक होगा। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के मुलाजमीन, फौजी मुलाजमीन, हुकूमत के जेरे कंट्रोल कॉर्पोरेशंस के मुलाजमीन, खुद मुख्तार और नीम खुद मुख्तार इदारों के मुलाजमीन पर भी इसका इतलाक होगा। हुकूमत हर सूरत तहरीक इंसाफ को सियासत से बाहर रखना चाहती है, वो पार्लियामेंट के बिलों के जरिए हो या फिर अदालती फैसलों के जरिए हो। दूसरी साबिक वजीर आजम भी अपने हक में अदालतों को मुतमईन नहीं करते दिखाई दे रहे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद अहम तरीन गिरफ्तारी हुई है। गैर कानूनी अलॉटमेंट, चाइना कटिंग, जमीनों पर कब्जे, मुबैना तौर पर 30 अरब का गबन, सियासी सरपरस्ती में मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी करप्शन और मुल्क से फरार होने के लिए ब्लू पासपोर्ट की फरामी। कराची के हजारों शहरियों की सर की छत छीनने वाले साबिक डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मंजूर काका को बिलाखिर 8 साल बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। आज कराची में स्पेशल जज सूबाई एंटी करप्शन की अदालत के रूबरू नस्ला टावर की जमीन से मुतल्लिक गैर कानूनी अलॉटमेंट के मुकदमे में मुल्जमान की अबूरी जमानत में तौसीक की दरख्वास्त पर समाअत हुई। सरकारी वकील की जानिब से मुल्जिम मंजूर कादर की अबूरी जमानत में तौसीक पर एतराज किया गया। सरकारी वकील ने मौकफ इख्तियार किया कि मंजूर कादर ने नस्ला टावर का गैर कानूनी तौर पर नक्शा पास किया था। मंजूर कादर उर्फ काका और दीगर मुल्जिमान पर नस्ला टावर की जमीन 700 गज से बढ़ाकर 1100 मुरब्बा गज करने का इल्जाम है। वकील सफाई ने मौकफ दिया कि मंजूर कादिर और काका पर लगाए गए इल्जामात गलत हैं। मेरी इस्तदा है कि मंजूर काका की अबूरी जमानत में तौसीक की जाए। अदालत ने फैसला सुनाते हुए साबिक डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मंजूर काका और खैर मोहम्मद की जमानत मंसूख कर दी। अदालत ने दोनों मुल्जिमान को हिरासत में लेने का हुक्म दिया और आज से 8 साल कबल नाजरीन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर उस वक्त मुकदमा दर्ज हुआ था कि जब मंजूर काका बतौर डीजी एसबीसीए ने गैर कानूनी तरीके से जमीन अलॉट की और अरबों रुपए हथियाए। अदालत के हुक्म पर एफआईए हुक्काम ने रेंजर्स के साथ कराची में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर पर छापा मारा और 16,000 के लगभग फाइलें ले गए। इन फाइलों में से बेशतर नैब हुक्काम के हवाले कर दी गई। यह कार्रवाई कराची में कीमती तरीन जमीनों की चाइना कटिंग करके अपने मनपसंद अफराद को औने पौने दामों दिए जाने और जमीनों के गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ तहकीकात के आगाज का पेश खैमा साबित हुई। ताहम तहकीकात के दौरान साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के बहुत खास और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के सरबराह मंजूर काका उस वक्त के वजीर दाखिला से ब्लू पासपोर्ट हासिल करने के बाद ठाट भाट से कनाडा फरार हो गए। ये खबरें अखबारात की शह सुर्खियां भी बनी कि मंजूर काका सूबाई हुकूमत की सरपरस्ती में मुल्क से फरार हो चुके हैं और उस वक्त ये खबरें भी गर्दिश में रहीं कि मंजूर काका बबांगे दोहल कहते थे कि वो 1 करोड़ रुपए यौमिया बिलावल हाउस भी भेजते हैं। 8 अप्रैल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कराची की शाराए कायदीन पर कायम नस्ला टावर को गैर कानूनी करार देकर गिराने का हुक्म दिया। अदालत उज़्मा ने केस की कार्रवाई के बाद डीजीएससीबीए को हुक्म देते हुए कहा कि हम प्लॉट कैंसिल कर रहे हैं, आप बिल्डिंग गिरा दें।
अक्टूबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर केस का तहरीरी फैसला जारी किया और 1 नवंबर 2021 को अदालती हुक्म के बाद कराची में नस्ला टावर को मुकम्मल तौर पर मकीनों से खाली करा लिया गया। हजारों शहरी उम्र भर की जमा पूंजी से महरूम हो गए। हमारे बच्चे छोटे छोटे सब कुछ बेच बाच के आया अपने, जिसके लिए मैंने अपनी गाड़ी बेची, मेरे पास किस्तें नहीं भरने के पैसे थे, मैंने ज्वेलरी बेची, मैंने कुछ पैसे रखे हुए सब के सब बच्चों ने जो जमा किए थे वो भी सारे के सारे बेचे। और आज जो है हम इस हाल में हैं कि भाई के घर पे सामान पड़ा हुआ है और सामान जो है हमने किसी स्टोर में रखवाया हुआ है, बच्चे जो है उधर रुल रहे हैं, कुछ नहीं पता कि कहाँ जाएंगे, क्या हिसाब किताब होगा, कोई पूछने वाला ही नहीं है। इस वक्त तो मैं मतलब क्या बोले कि आंसू भी सूख चुके हैं और दिमाग भी सुन हो चुका है, बस कोई चीज आए लगे और मर जाए। आपके कितने बच्चे हैं? 2। और आपने कितने पैसे लगाए होंगे इस अपार्टमेंट में अभी तक? लोगों ने 2 करोड़ 2 करोड़ जो अभी आपको डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने अपने बच्चों को कभी ये चीज हम चाहते नहीं थे कि उनको कभी ये देखना पड़े। वो कहते क्या मम्मा सच में बिल्डिंग टूट सकती है, ऐसा भी हो सकता है। मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ अपने चीफ जस्टिस साहब से, हम तो दरबदर हो गए, सड़कों पे आ गए। मेरी बच्ची है 2 साल की, आज मैं उसको इधर लेके आया तो मैंने बोल दिया बाबा ऊपर जाना है, तो उसको क्या जवाब दूं, कभी हमारा घर नहीं रहा। फौजी की बीवी हूँ मैं, ये मेरा हाल है। मेरा शोहर को मरे हुए भी 30 साल हो गए, मैं इधर रहती हूँ, मेरे भाई का इंतकाल हो गया उसके घर में, मेरे बच्चों की शादी करी। दिस इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। हैरान कुन बात यह है कि मंजूर काका तो बस एक मोहरा था जिसे ऐन उस वक्त मुल्क से रफू चक्कर कर दिया गया जब अदालतें मुतहर्रिक हुई। सिंध में बदउनवानी से जुड़ी ये फहरिस्त बहुत तवील रही है। साबिक चीफ सेक्रेटरी और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस समेत हुकूमत सिंध के तकरीबन 600 हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान कौमी एहतसाब ब्यूरो के दायर करदा 108 करप्शन रेफरेंसेज में कार्रवाई का सामना कर चुके हैं। साबिक होम सेक्रेटरी सदीक मेमन और साबिक आईजी गुलाम हैदर जमाली मुकदमात की कार्रवाई का सामना करने वाले मुल्जिमान में शामिल रहे हैं। महकमा सेहत, महकमा तालीम, महकमा ज़राअत, हाता के महकमा एंटी करप्शन सिंध का कौन सा ऐसा महकमा है कि जिसे करप्शन दीमक की तरह ना चाट रही हो। नैब की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत सिंध के मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले 494 अफसरान ने रजाकराना तौर पर वॉलंटरली लूटी हुई दौलत वापस करने, जबकि 41 ने नैब के करप्शन केसेस में प्ली बार्गेन की। उस वक्त सूबाई सेक्रेटरी बदर जमाली मंदुखेल, साथ ही डायरेक्टर एंटी करप्शन खादिम हुसैन चन्ना, डेप्यूटी डायरेक्टर शमसुद्दीन शेख और कई दीगर अफसरान बड़े बड़े नाम करीबी जानने वाले कैबिनेट में और जरदारी साहब के खास 2015 में महकमा अक़लियती अमूर में मुबैना गैर कानूनी तकर्रियों में मुलव्विस पाए गए। गर्ज आज तक ये मुअम्मा कोई सुलझा नहीं सका कि ना सिंध के महकमों में करप्शन खत्म हुई है और ना ही ये मुकदमात और ना ही करप्शन की सरपरस्ती करने वाली हुकूमतें। अलमिया ये है कि उज़ैर बलोच, मंजूर काका, अब्दुल रहमान डकैत जैसे लोग बार बार चेहरे बदल कर निजाम का कलीदी हिस्सा रहते हैं। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।